بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، رمضان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سحری بھی ہے۔ سحر صبح سے پہلے آخری رات کے وقت کو سحر کہا جاتا ہے اور اس وقت کے کھانے پینے کو سحری کہتے ہیں۔ روزے کی نیت سے سحر کے وقت کھانا پینا سنت ہے کہ اس پر مسلمانوں کو ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ، کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ یعنی سحر کے وقت روزے کے لیے کھانا پینا برکت کا ذریعہ ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت و تندرستی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ مبارک ہے وہ گھر جس میں رات کے آخری حصہ میں سوتے سوتے اٹھ کر کھایا پیا جاتا ہے اور رمضان کی اس نعمت سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ کھانا اگر پیٹ بھرنے کے لیے کھایا، پانی پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے تو انسان کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی کھانا پینا سنت جان کر حضور علیہ السلام کی اتباع و پیروی میں ہو تو اس سے صرف پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیاس ہی نہیں بجھتی، بلکہ یہ عبادت بن جاتا ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور رزق میں فراخی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ عبادت نام ہے حضور علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کرنے کا۔ سحری اس لیے ذریعہ برکت بنی کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور سچ یہ ہے کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھی ہوتی تو وہ عبادت نہ کہلاتی، اور یہی حال ان تمام کاموں کا ہے جن کو ہم ذریعہ ثواب جانتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی مظاہرے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے، اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی بندگان خدا مسلمانوں کے کھانے پینے سونے کے سب اوقات تبدیل ہو گئے۔ ہمارے دن رات کا جو نظام 11 مہینے رہتا ہے، رمضان میں وہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سحر جو فطری طور پر گہری نیند کا وقت ہے، اس وقت دنیا سوتی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس وقت اس کے گھر میں کھانا پینا ہو رہا ہے، لیکن جو اس وقت کھا پی رہا ہے اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ وہ یقین کرتا ہے کہ میرا کھانا پینا کوئی بھی عمل میری اپنی مرضی سے نہیں ہے، میں تو بندہ ہوں اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ بندے کا ہر عمل آقا کے حکم اور مرضی کے مطابق ہو۔ پس میرا معبود حقیقی مجھے جس وقت کھانے پینے کا حکم دیتا ہے میں کھاتا پیتا ہوں، اور جب وہ روک دیتا ہے تو چاہے کتنی ہی بھوک لگے، کتنی ہی پیاس لگے، میری کیا مجال جو کھانے پینے کی چیزوں پر نظر بھی ڈالوں، کیا مجال جو دل میں کھانے پینے کا وسوسہ بھی پیدا ہونے پائے۔ یہی تو ہے بندگی۔ اور جب مسلمان کا حال یہ ہے کہ بھوک لگے تو کھائے، پیاس لگے تو پیجے، چاہے کھانا پینا حلال ہو یا حرام، رمضان ہو یا غیر رمضان، کچھ پرواہ نہیں، تو وہ مسلمان خدا کا بندہ نہیں، بلکہ اپنے پیٹ، اپنے نفس اور اپنی خواہش کا غلام ہے۔
اور جس نے نفس کی غلامی سے چھٹکارا حاصل نہ کیا ہو وہ نہ دنیا کی بھلائی پا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کی نجات۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفس پر قابو پانے کو جہاد اکبر قرار دیا، اور رمضان کا مہینہ اسی جہاد کا نام ہے۔ دن بھر کی تھکان کے باوجود پابندی 20 رکعت تراویح ادا کرنا، گہری نیند سے بیدار ہو کر کے کھانا پینا، سارا دن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، نفس کی خواہش پر کنٹرول کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نفس سے جہاد ہی تو ہے۔ اور یہ ایک مہینہ کا جہاد مسلمان کو پورے سال کے لیے ایسا مضبوط مجاہد بنا دیتا ہے کہ پھر وہ کسی میدان میں شکست نہیں کھاتا۔ غرضے کی سحری سنت ہے۔ حضرت ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کی چند لقمے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سحری کرنا پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور نبی کی سنت کو دنیا کے سارے مسلمان بڑے شوق، ذوق اور ادب سے کیا کرتے ہیں۔ اس لیے سحری کو سنت سمجھ کر کے کیا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔